جی اب بولیے گا. السلام علیکم کامل خان صاحب. میں عبید ہوں نارتھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے, اور ابھی 1 سال سے یورپ کے بعد یورپ میں ماسٹرز ان لوکل ڈیولپمنٹ کر رہا تھا. تو 8 سال سے ایسوسیٹڈ ہوں LDM میں. تو ماسٹر پلان کا جب کام ہوتا تھا تب آپ سے بھی ایسوسیشن رہتی تھی, اور اس کورس میں بھی. کیا نام آپ کا؟ عبید اقبال. عبید, اچھا آپ تو وہ میس کمیونیکیشن میں. جی ایگزیکٹلی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں ویلکم عبید. جی جی میرے خیال سے شروع کر سکتے ہیں. جی اچھا, تو جیسے میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے اپنی جو سفر رہا ہے جدیدیت سے روایت کی طرف, تو اس کے بارے میں یہ آپ کے سامنے کچھ پیش کر دوں گا, اور اس کے بعد آپ جو ہے کچھ بریک کے بعد چاہیں تو سوال جواب کے لیے, تو زیادہ میرے خیال سے مفید ہوگا وہ سوال آپ کے اس کے حوالے سے بات کی جائے. تو یہ مختصراً میرا سفر مڈ 20th سینچری 1957 میں میں انگلینڈ گیا پڑھنے, اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ آرکیٹیکچر کا انتخاب میں نے جو کیا تو یہ اس وجہ سے کہ میرے جو دلچسپی تھی اس کے اپنے طور پہ میں سمجھتا تھا کہ یا میں نے فیوچر نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا ہے یا اے پریکٹسنگ پینٹر. ان دونوں کا پھر فیصلہ نہیں کر پایا, تو بزرگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آرکیٹیکچر ایک ایسا شعبہ ہے جس میں یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے میں نے آرکیٹیکچر کی طرف زیادہ خیال نہیں کیا تھا. بہرحال جیسے میں نے کہا یہ مڈ 20th سینچری کا زمانہ, ماڈرنزم, جدیدیت, اٹ واز دا ہائٹ آف ماڈرنٹی, وہ ساری دنیا پہ چھایا ہوا تھا, اور خصوصاً اسکولز, اور جس اسکول میں گیا دی آرکیٹیکچرل ایسوسیشن, وہ اس ماڈرنزم کے مہم پہ بالکل سر فہرست گنا جاتا تھا. تو میری پوری تعلیم گویا آرکیٹیکچر میں وہ اس جدیدیت کے انوائرمنٹ میں, ماحول میں ہوئی, اور 5 سال اسکول میں پڑھنا اور پھر 2 سال پروفیشنل پریکٹس بھی لندن میں نے کی. اور لیکن یہ ساری تعلیم کے دوران ایک ہمیشہ یہ خیال تھا کہ ہم نے واپس اپنے ملک میں جا کے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. اور یہ ایک شعور بہت واضح تھا کہ ہمارا ملک پسماندہ, بیکورڈ, ڈیولپنگ کنٹریز, اس طرح سے لیبلز لگتے تھے, اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ترقی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم ان چیزوں کی وجہ سے کی. تو اس لیے مقصد یہ تھا, ایک خیال یہ تھا کہ واپس جا کے اپنے ملک کے بہتری اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تو ماڈرنٹی کا میں نے مکمل طور پہ sort of internalized all the concepts, the philosophy, اور پوری طرح سے سمجھتے ہوئے پھر جب واپس پاکستان آیا تو یہ بھی خیال تھا کہ جدیدیت کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے, یعنی بجائے اس کے کہ اس کو ایک نظریے کے طور پہ, ایک فلسفے کے طور پہ سمجھا جائے, جدیدیت کو ایک سٹائل کے طور پہ, ویسٹرن سٹائل, امریکن سٹائل, یورپین سٹائل, سٹائلز کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا. تو میں ایک تو یہ بڑا واضح طور پہ اپنے کام کے
ذریعے جو بات ظاہر کرنا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا کہ یہ جدیدیت کا نظریہ ہمیں اپنانا ہے، نہ کہ اس کے ظاہری جو صورت اور شکل مغربی قسم کے انداز میں بنانا. تو یہ جب بہت مجھے احساس ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے میرے لیے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، میرے جس معاشرے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، سوسائٹی، ہمارے درمیان ایک کوئی کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنی تاریخ، اپنی ثقافت، اپنے مقامی روایات، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا فرق ہے کہ جو ہر عام انسان کو فوراً نظر آتا ہے کہ یہ جدید سٹائل ہے، اور جو روایتی سٹائل ہے اس کو ہم مغل وغیرہ سٹائل سے سمجھتے ہیں. تو جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو پہلی کتاب سے ہی میری آنکھیں کھل گئیں کہ یہ جس کو ہم سمجھتے تھے ماڈرنزم کا فلسفہ اور نظریہ، کہ یہ ہی واحد حقیقت اور اصلی ریالٹی ہے، اور اس کے علاوہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ سائنٹیفک ریشنل ایک پوزیشن ہے، فلسفی ہے، باقی سب سپرسٹیشن اور اس طرح کی چیزیں. لیکن معلوم ہوا کہ فرق ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن میں صرف یہ نہیں کہ ٹریڈیشن پرانی چیزیں ہیں اور ماڈرنٹی آج کل کی ہیں، ٹائم کا نہیں ہے، نہ فارم کا ہے، نہ مٹیریل کا ہے. فرق بنیادی طور پہ فلسفہ اور نظریے کا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت شدت سے احساس بھی ہوا کہ جو جدیدیت کا نظریہ فلسفہ ہے وہ بنیادی طور پر ناقص ہے، وہ غلط ہے، اور ہم کس طرف چلے جا رہے تھے، جبکہ روایتی نظریہ ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے. سو میرے لیے یہ ایک بالکل پوری سوچ اور زندگی میں میرا ایک انقلابی تبدیلی آئی میرے لیے، نہ صرف کام میں ایز این آرکیٹیکٹ. تو جیسے جیسے مطالعے کے نتیجے میں سیکھتا گیا کہ وہ کیا نظریات ہیں اور کس طرح سے ان کو اظہار کیا جاتا ہے فنون میں، وہ پھر میں نے اپنے کام میں استعمال کرنے کی کوشش کی، جیسے جیسے جس حد تک بھی سمجھ آتا گیا. تو بڑے اچھے اچھے استادوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. استاد سیف الرحمان صاحب سے جب ایک بلڈنگ پہ فریسکوز کروائے، تو یہ کرسچن ایک ادارہ تھا، ٹریڈیشنل فریسکوز، انہوں نے بہت کچھ سیکھا، وہ ان کے جو ٹیکنیکس اور مٹیریلز اور اپروچز ہوتے ہیں. اسی طرح سے بابا حسن دین یہ اور ان کے مرید حافظ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا تقریباً 2000 میں. تو ان کے جو مریدین تھے، لوگ تھے، وہ ان میں سے 2 انجینئرز تھے، وہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہم بنانا چاہتے ہیں لیکن روایتی طریقے سے. تو بڑی سمجھ آیا کہ بھئی روایتی، لیکن انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ یہ عراق کا جو نجف اشرف کے عمارتیں ہیں، مزار ہیں مولا علی کا، اس پر مبنی ہونا چاہیے. تو اس وقت تک مجھے اتنا کچھ تو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بالکل نارمل اور صحیح ایک مطالبہ ہے. واقعی ہر بلڈنگ کو کسی آئیڈیل فارم پر ہی بیسڈ ہونا چاہیے. یہ سارا زمان کا ریزیڈنس ہے کنٹونمنٹ میں. اس میں بھی استاد ارشد
ٹھیکیدار، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مٹیریلز اور اسٹرکچرز اور فارمز کے بارے میں. دوسرے بھی ریزیڈینشیل بلڈنگز، پھر ہم نے یہ پرنسپلز ان کا اطلاق کیا. اور پاک ویگا، یہ گجرات سے منڈی بہاؤدین کی طرف ایک مسجد ہے. تقریباً ہر پروجیکٹ پر ہی یعنی کیا کہوں کہ کمال کے واقعات ہوتے رہے جو کچھ سمجھ سے باہر ہیں. لیکن یہ سب بہت انسٹرکشنل چیزیں ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو اس پہ بھی آگے بات ہو سکتی ہے. یہ ماربل ان سائڈ آؤٹ سائڈ مکمل، تو فلی کاروڈ. اس کارونگ کے اندر اور اس کی جو خطاطی وغیرہ کرنے کے دوران ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جن لوگوں نے کبھی قلم نہیں پکڑا تھا، کوئی اوزار نہیں پکڑا تھا، وہ ماسٹر کارورز بن گئے، کیلیگرافرز بن گئے. یہ پاک ویگا میں جو کلائنٹ تھے وہ بہت مصر تھے کہ اعلیٰ ترین کرافٹسمین شپ اور مٹیریل ہونا چاہیے. ایک پارٹی کو ٹرائی کیا، وہ ڈسسیٹسفائیڈ رہے ان سے، پھر ایک اور پارٹی، دو پارٹیز، پھر بھی ان کا سٹینڈرڈ آف ورک اور سپیڈ اتنی کم تھی کہ پھر ان دونوں کو انہوں نے فارغ کر دیا. فارغ کر دیا تو آپ بیٹھ گئے کہ کہنے لگے اب ہم کیسے ہی کام کریں گے، کیونکہ یہ تو سارا کار ہونا تھا. تو within a week or so 1,000 stone carvers appeared from nowhere. اور وہ انہوں نے ساری رات کام کرنا، لاؤڈ سپیکرز پہ نعتیں بج رہی، یہ لائٹس چل رہی ہیں اور ماربل ڈسٹ سارے میں. اور اس میں ایسے دیکھا کہ بالکل بچے جو ڈراپ آؤٹس تھے وہ فائن کرافٹس مین بن گئے. جو کلائنٹ صاحب تھے وہ خود کیلیگرافر بن گئے. یہ لوگ بائی دا وے مقامی لوگ تھے، آرڈنری پیپل، اسٹوڈنٹس، ڈسپینسر، لائرز، ٹیچرز، فارمرز، جسٹ آرڈنری پیپل فرام دی ایریا. فجر کے وقت کام ختم ہو جاتا تھا، نہا دھو کے وہ اپنے کاموں پہ چلے جاتے تھے. یہ ہفتے میں 2 دن اس طرح سے ہوتا تھا. پتہ نہیں اب تو ختم ہی تقریباً ہو گئی یہ بلڈنگ پوری. اسی طرح ہم نے استاد جعفر سے بہت کچھ سیکھا. یہ تھوبے کے ماہر، اور اس وقت نہ استاد جعفر نے پہلے کبھی مقرنس بنایا تھا نہ ہم نے بنایا تھا. سو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت سی تحقیق اور ریسرچ کرنا پڑی، اور باوجود کے سارے کمپیوٹر 3D ویژولائزیشن، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. پھر ہم نے استاد جی سے کہا جی لو موقع تے چل کے کرنے شروع کر دیں. سو کسی طرح سے ہم نے یہ کرنے میں بہت کچھ پھر سیکھا. تو یہ وداؤٹ پلاسٹر، اور یہ بعد میں پلاسٹر کے ساتھ استاد جعفر نے بہت ہی عمدہ چیز بنائی. اسی طرح سے یہ اس وقت جوان باقی بالکل اپرینٹس کے طور پہ استاد ارشد کے ساتھ کام کر رہا تھا. اس کے ساتھ بھی یہ تھوبے کے کام اور ان ڈیزائنز پہ یہ خود بھی ہی بلاسمڈ انٹو اے ویری فائن کرافٹس مین. اور آج کل بھی بابا حسن دین کے مزار پہ جو شیشے کا کمال کام کر رہا ہے، وہ بھی میرے خیال سے صدیوں سے یہ کام نہیں ہوا. یہاں استاد جعفر کے ساتھ ہم یہ جو فلیٹ ڈومز برکس کے ساتھ، ایک پرانی ٹیکنیک ہے مغلز کے فلیٹ ڈومز بنائے جاتے تھے، گویا اس کے اوپر فلیٹ چھت ہے، اس طرح کے اسفیریکل ڈومز نہیں. تو یہ بھی ٹیکنیک، اٹ واز اے لاسٹ ٹیکنیک. there was nobody who knew how to make this. پھر ہم نے بہت
تھیوریٹکلی بھی سمجھنے کی کوشش کی اور فائنلی پہ سائٹ پہ جا کے ہاتھوں سے بنا کر ہی بات سمجھ آئی. بہت سے مسٹیکس کیے. بڑا یہ ایک کٹھن اور really demands a lot to pursue this line. استاد حاجی عبدالعزیز سے بہت کچھ سیکھا. میرے بیٹے تیمور نے تو باقاعدہ سے شاگردی اختیار کی استاد عبدالعزیز کے ساتھ, اور انہوں نے ہمارے اور بھی اسٹوڈنٹس کو بہت کچھ سکھایا. امید ہے کسی وقت ان کا جو وہ مین ٹیچنگ مٹیریل ہے اس کو تیمور یا ہستنیز تو کبھی پبلش بھی کر لیں تو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. اسی طرح استاد سیف کے ساتھ یہ ورکشاپس کیے فریسکو کے ایکچوئل کنزرویشن کام کے دوران, تو وہ ٹیچنگ ورکشاپس بھی بن گئیں. اس میں بہت سے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا اور بہت کچھ سیکھا. ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا. یہ یہاں خواجہ بہاری کے مزار کے ریسٹوریشن کے دوران استاد سیف نے یہ فریسکو کیا بھی اور ساتھ ساتھ ہمیں سکھایا بھی. استاد رفاقت, ان سے بھی تیمور نے باقاعدہ شاگرد کے طور پہ بہت کچھ سیکھا, فریسکو کا کام سیکھا, اور بہت سا ہمارے پروجیکٹ پہ استاد رفاقت نے فریسکو کیا ہے. یہ اتنے عرصے بعد جب اس طرح کے کام ان کو ملنے لگے تو پھر انہوں نے توجہ دی نیکسٹ جنریشن. یہ استاد رفاقت کا بیٹا ہے اور میرا خیال سے اب ایک دو ان کے بیٹوں میں سے انہوں نے یہ کام اب سیکھ لیا اور جاری کرتے ہیں. ورنہ اس سے پہلے بچوں کو نہیں سکھاتے تھے کیونکہ وہ سیکھ کے کریں گے کیا. تو یہ ایک طرح سے ریوائول بھی ہوا ہے. کراچی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ہیڈ آفس, یہ انڈسٹریل ایریا میں ایک کارپوریٹ آفس ہے, لیکن ہم نے کہا کہ یہ کیونکہ سندھ ہے, کراچی ہے, تو یہ کراچی اور سندھ کی روایات پر مبنی ہونا چاہیے بلڈنگ. سو سندھی ٹائلز, مگر یہ سیلنگز استاد سیف کے شاگردوں نے کری. یہ سندھی ٹائلز ہم نے نصر پور سے جو خاندانی کاشیگر ہیں ان سے لیں, اور انہوں نے بہت کچھ ہمیں ایڈوائز بھی کیا, سکھایا بھی ان کی ڈیزائننگ وغیرہ کے بارے میں اور مٹیریلز اور ٹیکنالوجی کے بارے میں. ہاں, تو یہ ماڈل ٹاؤن میں ایک گھر ہے میرے خیال سے, جس وقت یہ ہم نے کیا تھا 97 میں, اس وقت شروع میں یہ مٹیریلز اور برکس اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا, لیکن ابھی جو دماغ تھا وہ ماڈرن ریشنل طریقے سے سوچنے پر ابھی تک اڑا ہوا تھا. تو یہ بڑا ایک رفتہ رفتہ ہمت, سچی بات ہے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پرانے فارمز کو استعمال کریں, کیونکہ ڈر یہ لگتا تھا کہ پھر لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے ڈیزائن کرنا نہیں آتا, میں کاپی کر رہا ہوں. کاپیئنگ واز سچ اے نو یو ڈونٹ ڈو دیٹ. تو جب یہ پتہ چلا کہ یہ مسئلہ صرف اپنی انا کا ہے, تو وہ ایک بہت بڑا ہرڈل تھا. جب وہ کراس کیا تو پھر ایک طرح سے آزادی سے میں پھر ٹریڈیشنل فارمز کو پھر استعمال کرنے لگا. یہاں بھی بار بار پھر وہ ماڈرن اپروچ بھی واپس آتی جاتی ہے اسٹرکچرز میں. سو اٹس اے لانگ اسٹرگل, not only with your clientele and audience, but within yourself. یہ بائی دا وے ایک لیڈیز ماسک ہے ملتان روڈ پہ, فار اے فیکٹری جس میں 80-90% workers are women, so the mosque is essentially a women's mosque. ایک سیکشن اور مردوں کے لیے بھی ہے.
یہ بابا حسن دین کے مزار کے جب یہ کلش لگانے کا موقع آیا، کلش یہ جو سنہری ٹاپ ایلیمنٹ ہے، تو بڑے دھوم دھام سے اور بڑی یعنی سیریمنی کے ساتھ ایک ہیومن چین بنائی گئی، اور مجھ سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ اوپر چڑھیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو لگائیں. تو یہ جو ہیں، یہ جو پروجیکٹس ہیں، یہ ایک طرح سے ریئل کمیونٹی پروجیکٹس ہوتے ہیں. اس میں کوئی بڑا پیسے والا کلائنٹ نہیں ہوتا ہے، اور کمیونٹی پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو اس طرح کی بلڈنگز کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ جی ہے تو بڑی زبردست، لیکن یہ بہت مہنگی ہے، ہم تو نہیں بنا سکتے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ بلڈنگ کی اس وقت مجھے ایگزیکٹلی فگرز تو نہیں یاد، لیکن اٹ از مچ چیپر دین دی کنونشنل بلڈنگز آف اے سملر کائنڈ. تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ٹریڈیشنل کام، اور یا کہ ٹریڈیشنل کام ہم چاہتے تو ہیں لیکن بنائے گا کون، اس کے کاریگر نہیں ملیں گے، اور کاریگر بھی مل جائیں تو ڈیزائن کون کرے گا. سو دیر آر لاٹ آف نیگیٹو ریزنس وائی، باوجود اس کے کہ لوگوں کی دلی خواہش ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں کرتے کہ ٹریڈیشنل بلڈنگ بنائیں. لیکن پھر بھی، اور خصوصاً یہ جیسے مزار اور مساجد، کمیونٹی بلڈنگز، ان میں پھر بھی ایک اصرار ہوتا ہے کہ ٹریڈیشنل بلڈنگز بنانے کا. تو اس میں پھر موقع ملتا ہے یہ چیزیں اپلائی کرنے کی. اور جیسے میں نے کہا، اس میں کنٹینیوسلی there is a process of experimenting, researching, learning by doing, working with your hands. Yes, yes. اچھا، ہاں. تو یہ سلی ٹاؤن ماسک، یہ لاہور میں ہے، برکی روڈ پہ. اس کا سارا ہی بلکہ کام تیمور نے کرا ہے، ہی از دا ڈیزائنر. اور آگے نیکسٹ. اوکے، اب فائنلی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماڈرنٹی سے ٹریڈیشن کی طرف آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ جدیدیت کا نظریہ نہ صرف فنکار کی حیثیت سے غلط معلوم ہوا، بلکہ ایز اے پلانر اینڈ این آرکیٹیکٹ، جیسے جیسے حالات مڈ 20th سینچری کے بعد خصوصاً جس تیزی سے ماحولیاتی تباہی اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی احساس شدید سے شدید تر، اور اب تو بالکل یقین اور پریکٹیکلی ہم نے کر کے یہ دیکھا کہ وی ڈونٹ ریئلی ہیو اے چوائس. اس وقت جدیدیت کے مقاصد حاصل کرنے کے پیچھے جس دوڑ میں ہم لگے رہے ہیں، ہم نے انسانیت کو تباہ کر دیا اور اپنے گھر اس پلانٹ ارتھ کو بھی تباہ کر دیا. ابھی بھی اگر وہی طرز پہ کوئی چلتا چلا جائے تو اب اس کو کیا کہنا چاہیے؟ دس از انسینٹی. سو unless you are totally mad, there is no reason. The first thing you do is stop. If you're stuck in a hole, you stop digging. And then you look around. So, جو traditional forms ہیں، materials ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو نظریہ ہے، کیونکہ فن آرٹ کا ایک بڑا مقصد is to communicate, and especially to communicate, to explain and understand کہ حقیقت کیا ہے. سو وہ ضرورت اس وقت ہے کہ ہم اس بنیادی نظریے کو دیکھیں کہ
انسان کیا ہے, کس مقصد سے اس دنیا میں ہے, کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا ہے, تو وہ ایک نظریاتی بھی فریم ورک جس کی ضرورت ہے وہ ہمیں ٹریڈیشن پرووائڈ کرتا ہے. اور ساتھ میں جو پری انڈسٹریل ٹیکنیکس, مٹیریلز, یہ سب بھی اس تباہی کو سے ہمیں بچاتے ہیں. سو یہ بہت بڑی جو ہے آرگیومنٹ اب تو زیادہ یعنی اہم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ اس میں کوئی رومانٹک اور سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ٹو دا گلوریس پاسٹ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اٹس جسٹ اے شیئر کویسچن آف سروائیول. تو یہ ڈیٹیلز میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر آل فیملیئر ود دی complete destruction that we have put ourselves into. So what is to be done? Get unplugged. And these are the parachutes we need. Otherwise, we're going to hit the ground completely shattered. We are already there. So organic farming, artisanal manufacture, یہ آپ کو زیرو ویسٹ 100% سائکلنگ بھی دیتا ہے. and these are, as we say, imperatives of survival. This is not about romantic traditionalism or celebrating the past. It's simply about survival, about doing the right thing. تو یہ مختصراً ایک اپنے میں نے سفر آپ کے سامنے رکھا. From a completely convinced modernist, complete turnaround, rejection of modernism, and return to tradition. But tradition not just as a style, an artistic expression, not just something romantic, but as essentially with the ideological roots and that foundation which is necessary for reorienting the whole of humanity all over the world. یہ صرف ہماری کوئی بات نہیں ہو رہی. So this is how what I do and why I do what I do. تو باقی اگر کوئی سوالات ہیں تو مجھے بہت زیادہ ایک تشنگی بھی ہے کہ مجھے سیکھنا ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ بہت ساری عمر گنوا دی ہے کہ جب احساس ہوا تب تک آپ کی ہڈیاں کام نہیں کر رہی ہوتی, آپ کی وہ سارا کچھ نکل جاتا ہے. اور میں بہت مطلب شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں اس سارے عمل میں حصہ لے سکوں. لیکن ابھی جب میں اس سے متعارف ہو گئی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو صحبت ایک استادوں کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے, جو ایک ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے اس ماڈرنٹی کی جگہ, کیونکہ ایک ماڈرن ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں, تو وہ میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز بھی ہے اور مجھے اس کا کچھ حل بھی نظر نہیں آتا. تو ایسے مسئلے کیسے ہم ریزالو کرتے ہیں اس ساری سچویشن؟ جی مسئلہ بالکل بہت سمجھ میں آتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. میرے خیال سے کم از کم I fully empathize with what you're saying. It's a huge challenge. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور یہ دن بدن دشواری بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ نے بالکل صحیح الفاظ اور نشاندہی کری کہ اتنے طاقتور ہتھیار ہیں جو مسلسل بمباری کر رہے ہیں ہمارے اوپر, اور اس کا جو سب سے مؤثر ہتھیار ہیں وہ یہ جو ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں, الیکٹرانک ٹیکنالوجی, کمیونیکیشنز, میڈیا کی ٹیکنالوجی. اور ان سب میں ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ وہ ہے
فنون لطیفہ، میوزک، اینیمیشن، تھیٹر، موویز، سانگ، لٹریچر، ڈراما، ہر طرح سے ایڈورٹیزمنٹس میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور جس طرح کے شوز وغیرہ دکھا، امیزنگ اس میں ٹیلنٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ کمال کا اس میں صلاحیتیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن وہ سب اسی ایک مقصد کے لیے کہ ہمیں جو حقیقت ہے اس سے دور کیا جائے، اور جو اس وقت گلوبل کیپٹلسٹ، کارپوریٹ کیپٹلزم، اس کی ہم خدمت میں انڈکٹ ہو جائیں. ہر وقت ایک لمحہ بھی ہمیں علیحدہ سوچنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. آپ سیر کے لیے جاگنگ بھی کر رہے ہیں تو کان کے اندر وہ میوزک چلنا چاہیے. 24 گھنٹے آپ جدھر دیکھیں 2-4 لوگ بیٹھے ہیں تو آپس میں نہیں بات کر رہے ہوتے، اپنے سیل فون کے اوپر باتیں کر رہے. سو اٹ از کمپلیٹلی کیپچرڈ دی ٹیریٹری آف آور ہارٹس اینڈ مائنڈس. یہ ہے دور حاضر کی حقیقت. اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں تو ہے یہ بہت ہی تشویشناک اور افسوسناک حالت ہے. لیکن کتنی ہی خراب حالات ہوں، کچھ نہ کرنے کا کہیں جواز نہیں. تو ہم جہاں صحبتوں میں آپ بات کر رہے ہیں، کنزرویشن سوسائٹی، ہست و نیست وغیرہ، جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے، جہاں ایک طرف اس ڈپریسنگ صورتحال کے سامنے ہم جب آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، تو ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نمبر 1 آپ تمیز کریں، ڈسرن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. یہ سب سے پہلے کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پوسٹ ماڈرنسٹ فلسفی نے یہ پوزیشن اختیار کر لیا ہے، اور یہ عام ہو چکا ہے ساری دنیا میں کہ there is no absolute right and wrong, there is no absolute principle, there is no absolute truth. So the first thing we have to do is to recognize the difference between right and wrong, then do what is right. اور دوسرا جو ایک مرض چلا آ رہا ہے، یہ تو اب پوسٹ ماڈرنسٹ دور ہے، ماڈرنزم کا تحفہ، کہ انسان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی دنیا تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی فیوچر ڈیسٹنی کدھر جا رہے ہیں یہ ہمارے اپنے اختیار میں. سو یہ ایک پورا جذبہ کہ جی کوئی بات نہیں، اگر غلط ہو رہا ہے تو آرگنائز کر لیں، ریشنلائز کر لیں، انویسٹیگیٹ کر لیں، ریسرچ کر لیں، اور ہیومن انجینئرنگ سے آپ ان پورا معاشرے کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک بن گیا یہ نظریہ، کیونکہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو تسلیم کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کا ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو کمال کر رہے ہیں، اگر تھوڑی سی اس میں غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، پھر ہم اور تیزی سے اس طرف جائیں گے. یعنی جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں اس کو اور بھی کرنا چاہیے، اگر کوئی غلطیاں ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ ہم کر سکتے ہیں. سو توجہ پھر رہتی ہے کہ وہ جو فائن ٹیوننگ تھوڑی سی کر لیں، کریسز ہیں تو تکلیف دہ چیزیں انہیں ٹھیک کر لیں، تو پھر ہم اسی راستے پہ اور تیزی سے اور بہت زیادہ افیکٹولی چل سکیں گے. سو discern between right and wrong, do what is right, not because it's going to change the world. یہ آپ بھول جائیں. It's now. پہلے تو میں یہ خدشہ اظہار کرتا تھا کہ it is getting too late. Unfortunately, I am now convinced it is too late. We have crossed too many tipping points. You cannot reverse
the extinction of species. You cannot reverse the melting of ice caps and glaciers. You cannot reverse the melting of permafrost. اور یہ ساری چیزیں جتنے آپ کے اندازے تھے اس سے وہ پتہ چلتا ہے that was short. Things are happening faster and faster and faster. And each change accelerates the change. But even in this state of affairs, you can, جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کریں. And آپ کے اختیار میں دنیا کو تبدیل کرنا نہیں ہے, اس پہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں. You can't do it. If you stand in front of this monster, it will just roll you flat. پر یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ خود ڈسرن کریں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. And do what you believe is right. جیسے میں نے کہا, not because it's going to change the world. Do what is right because it's the right thing to do. اتنا کچھ کر سکتے ہیں, and there is no reason why everyone cannot do that little bit. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ایسے کون سی چیزیں ہیں روایتی فن تعمیر کی کہ جو عام لوگوں کے لیے کی گئیں یا عام لوگوں نے کی؟ کیونکہ دیکھیے نا, پہلے زمانے میں یہ جو ہم عمارات دیکھتے ہیں, بڑی بڑی مسجدیں, بڑے قلعے اور محل بنے ہوئے, اور یہ جو گھر ہیں اگر وہ ہیں بھی, تو وہ تو بادشاہوں کی بنوائی ہوئی ہیں, یا کسی معمار کو اگر انہوں نے اس کے اوپر منعقد کیا کہ تم یہ کام کرو گے, تو وہ ایک رائل ڈکری یا رائل سپورٹ یا رائل پیٹرنیج کی وجہ سے ہوتا تھا. اور وہ جو ایک عام آدمی جو روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے, کسان ہے یا اور کام کرنے والا مزدور ہے, اس کی زندگی میں فن تعمیر کا کہاں سے کیا اثر ہوا, یا اس کے نمونے کہاں نظر آتے ہیں؟ جی دیکھیے, یہ اتفاق ہسٹری کا ایک unavoidable consequence ہے کہ وقت کے ساتھ وہی عمارتیں بچ جاتی ہیں جو زیادہ پختہ اور پرماننٹ انداز سے بنائی جاتی ہیں. تو ہم اب سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو فن تعمیر ہے وہ تھا ہی یہی, محل اور مزار اور مسجد اور عیاشی کے, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ بڑا عجیب نظریہ ہے. آپ کے کیا خیال ہے کہ عام آدمی, کسان, شہری, یہ کہاں رہتے تھے؟ کیا مکان نہیں بناتے تھے؟ جی بالکل بناتے تھے. تو وہ ہماری روایت نہیں ہے؟ نہیں, وہ ہے, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے نمونے کہاں آج کل کہیں ہیں جہاں وہ نمونے نظر آ سکیں. دیکھیے فرض کیجئے موہنجو ہے, موہنجو میں جو پانی کے لانے کا راستہ ہے, یا پانی کو جس طرح سے اس بستی میں, اس شہر کے اندر نکالنے کا طریقہ جو بنایا گیا, یعنی 2500 سال پہلے انسانوں نے وہ ایک کام کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے عام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا کہ وہ جو پانی شہر میں جا رہا تھا, ہمیں ایک ہی اس کا ایک تھوڑا سا عکس اس وقت رہ گیا ہے, قائم رہ گیا ہے. تو وہ نظر آتا ہے کہ صاحب وہ اس طرح کی انہوں نے نالیاں بنائی, اس طرح سے واٹر پروفنگ کی اور یہ سب چیزیں کی. تو باقی جو ہماری جو روایتی فن تعمیر کے جو طریقے ہیں, ان کو اگر عام لوگوں کے استعمال کے لیے بنایا گیا یا اس میں ان کی مشاورت رہی, تو اس کے نمونے اب کہاں نظر آتے ہیں؟ بہت کم نظر آتے ہیں, اور بہت تیزی سے سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, یہ ایک حقیقت ہے. جی ہمارے زندگی میں تو ہم نے دیکھتے دیکھتے یہ دیکھا ہے کہ پہلے شہر سے باہر نکلتے تھے تو
तकरीबन 80-90% बड़ी मुश्किल से कोई पक्की घर कोई ऐसे नजर आते देहात में, सारे कच्ची मट्टी के उस तरह से होते थे। और इसी तरह पहाड़ों में चले जाएं तो पहाड़ों के पहाड़ी तर्ज तामीर के पत्थर और लकड़ी के साथ चीजें बनती थी। और ये बिल्कुल देखते देखते ये सारी रिवायतें खत्म हुई और इनको अग्रेसिवली डिस्ट्रॉय किया गया है। और खुद हम चाहते हैं कि वो पुरानी चीजें खत्म करें और जदीदियत की तरफ जाएं। तो ये एक तरह से स्टेटस सिंबल्स बन गए हैं। इवन इन द विलेजेस एंड द डेजर्ट्स ऑफ चोलिस्तान, हर जगह गरीब से गरीब आदमी वो भी चाहता है कि मेरे पास भी कंप्यूटर हो, फोन लेके बैठा होता है। तो these are actually destroying, have destroyed, आप सही कह रहे हैं, बहुत कम अब नमूने रह गए हैं। तो लेकिन वो एक सोच, एक अप्रोच, एक एटीट्यूड, एक नजरिया, वो तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं ना, कि मुकामी आप मटेरियल्स इस्तेमाल करें, इंपोर्टेड चीजें ना इस्तेमाल करें, सनती पैदावार की चीजें ना इस्तेमाल करें। इसमें क्या मुश्किल है? हम तो कोशिश कर रहे हैं अपने हर प्रोजेक्ट में ये करने, ये उसूल फॉलो करते हैं। हर जगह नहीं कर पाते, बहुत सी वजह हैं, लेकिन जहां जिस हद तक हो सके अपने काम में तो हम कोशिश करते हैं। और कोई वजह नहीं कि सारे आर्किटेक्ट्स को इसी ये रवैया इख्तियार करना चाहिए। वी शुड सिंपली boycott, stop using industrial products, and you will have sensible, sustainable architecture. But related to that is the question that is it possible, आपने देखिए ना, ये जो रिवायती फन तामीर है, इसमें जैसे आपने बताया कि इसमें आर्टिजनल ट्रेडिशंस और आर्टिजनल क्रिएटिविटी की जरूरत है, उसमें एक आर्टिजनल इन्वॉल्वमेंट है कि अपने हाथ से काम करें लोग, और अपना बाकायदा वो दिलो दिमाग लगा के उसमें काम किया जाए, न ये कि सिर्फ वो एक मशीनी तौर से एक चीज को रिप्रोड्यूस किया जाए जो मॉडर्न टेक्निक्स का तरीका है। तो क्या ये जो रिवायती फन तामीर है, इसमें वो स्केल या वो रेट पैदा किया जा सकता है कि जो आजकल की यानी बढ़ती हुई मखलूक और आबादी के लिए जरूरत है? देखिए, इसी तर्ज और तरीके से ही इसी आबादी ने अपनी जरूरियात पूरी करी until about 50 years ago. सारे शहर बस्तियां इसी तरह बनते रहे। और अभी भी अगर आप आर्टिसनल मेथड इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा कि जहां अभी आपको एक प्रीफैब बिल्डिंग इंडस्ट्री का बनाया हुआ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 2 हफ्ते में खड़ी हो जाती है, तो ये एक मकान साल लगा लेगा, ज्यादा लोग दरकार होंगे, सो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा लोगों को मिलेगी, जो भी खर्च होगा उसी इकोनॉमी में रहेगा, ना कि वॉशिंगटन और बीजिंग आप उसको शिप कर दें। तो इसके तो फायदे ही फायदे हैं और ना कोई नुकसान होगा एनवायरनमेंट पे, ना इकोनॉमी पे। तो ये तो क्यों नहीं कर सकते? कामिल साहब सॉरी, मैं एक तो ये कि जो मैसेज के लिए हम लोग काम करते हैं, जिस स्केल पे काम करते हैं, ये जो स्केल पे चीजें बना रहे हैं हम, इसका नंबर्स और मैसेज की पॉपुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। एक मिसाल के तौर पे जो लाहौर की और एलडीए के सावियाँ मौजूद हैं, लाहौर के शहर के जो अर्बन एरिया है वो जिस तेजी से बढ़ रहा है, that is been fluctuating between 7, 10, 12, 24, even 40% expansion, annual expansion. जबकि population growth लाहौर की is going down. The rate is going down and it has never gone past about 3 or 3.2 percentage points
per year. اور so there is no connection. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کے لیے کر رہے ہیں ہم, this is actually a land grab and a big mega projects. آپ دیکھیں ایک اور مثال کہ عوام کے لیے آپ نے میس اربن ٹرانسپورٹیشن کا اتنا اچھا ایک پروجیکٹ بنائی, اورنج ٹرین. ابھی تک وہ چل نہیں پائی ہے. اگر وہ چلنا شروع ہو جائے تو we have to pay, the عوام will have to pay 62 million rupees per day just to run that train. اس کی subsidies and payment of loan tranches. ابھی اس کے چلنے کا خرچہ تو الگ بات ہے. So and it's the same with these high rise low housing for the poor وغیرہ. یہ سب stories ہیں just to market industrial products and to بس ہماری economic تباہی ہے, and it's just to serve the interests of global capital. So unemployment جتنی بڑھ گئی ہے ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں, that will be solved if you do away with industrial modes and go for artisanal manufacture. آپ organic farming کریں, it will need more hands and more people will be fed. At least اپنی خوراک تو بہتر کر لیں گے اگر نہ مارکیٹ بھی کر سکیں. So ہر طرح سے فائدہ ہے. So the numbers and serving the masses has nothing to do with the kind of nonsense that we are being inflicted with. نہیں حضور دیکھیے ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ the masses itself, the people themselves, بفرض محال آپ اگر یہ دیکھیے جو ابھی چند سال پہلے ہمارے ناردرن ایریاز میں اور یہ ایبٹ آباد تک وہ علاقے اثر انداز ہوئے, اس سے ایک بہت بڑا زلزلہ آیا, ہزاروں مکانات لوگوں کے ٹوٹ گئے اور آبادیاں برباد ہو گئیں. جب لوگوں نے دوبارہ ان کو تعمیر کیا, پھر وہی انہوں نے کیا کہ وہی کانکریٹ اور وہی اس قسم کی چیزیں کہ جس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں گر پڑی تھیں. لیکن جو اس کے پرانے زمانے کے جو روایتی چیزیں تھیں کہ جو پتھر کے اور مٹی کے وہ گھر بنے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ قائم رہے, اور اگر وہ گرائے بھی تو ان میں کیجولٹیز نہیں ہوتی کیونکہ وہ کانکریٹ آپ کے سر پہ پوری چھت نہیں گرتی, اس کے کچھ حصے گر جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, آپ نے صحیح کہا کہ اس طرح کے حادثات میں سب سے زیادہ نقصان بھی یہ جدید ٹیکنالوجی پہنچ. تو لیکن ہمارے جو ہم اتنا اپنی ان روایتی چیزوں سے دور ہو چکے ہیں کہ جو ایک عام انسان ہے اس کے تو ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ میں دوبارہ سے اس چیز کو استعمال کروں کہ جو نسلوں سے. یہ دو چیزیں, ایک تو عام انسان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ پرانے فرسودہ طریقے خراب ہیں, بیکار ہیں, نقصان دہ ہیں, جی ہاں, اور جدید طریقے بہتر ہیں اور وہی ہم نے اپنانے. جی لیکن اگر وہ بنانا چاہیں بھی تو یہ زلزلے کے بعد ایک اتھارٹی بنائی گئی, جی ہاں, ایرا, جی ہاں, انہوں نے رولز بنائے جی ہاں, جس میں کہ ناممکن ہو گیا کہ آپ پتھر اور لکڑی کی بلڈنگ بنا لیں. It is not possible. They don't allow it. Right, right. اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ violently this modernism is being forced down our throats. جی ہاں بالکل. جی ہاں. السلام علیکم سر. اچھا سر, میرا کوشچن یہ ہے, آپ نے یہ کہا کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے اس میں 0 ویسٹ ہے, 100% ریسائکلنگ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام ماڈرن آرکیٹیکچر ان دا سینس کہ یہ it allows 0 waste and 100% recycling, because I am not related to architecture. دیکھیں ماڈرن مٹیریلز ان کی تباہی تو اس سے تو آپ یو کانٹ بی unaware of what is going on. جو پلاسٹکس اور ویسٹ, there are mountains. اگر آپ کو کچھ اندازہ لگانا ہے تو ذرا راوی کی طرف جائیے, بند پہ
لاہور کی جغرافیہ میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور آ رہی ہے. وہاں پہ پہاڑ اگ رہے ہیں, لٹرلی ماؤنٹنز, اینڈ دیر آر ماؤنٹنز آف ویسٹ. اور یہ مسئلہ ساری دنیا میں ہے. سو ماڈرن means of production generate, not only consume more than the planet can regenerate, but they also load the planet with unrecyclable and poisonous waste. اس کے برعکس جو ٹریڈیشنل مٹیریلز ہیں ساری دنیا میں, وہ لوکل مٹیریلز استعمال کرتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں نیچرل مٹیریلز جو اویلیبل ہیں, لکڑی, پتھر, مٹی, اور یہ چیزیں لوکلی اویلیبل ہیں. یہ وہ بایو ڈیگریڈیبل ہیں, اینڈ دے گو بیک ان ٹو دا سوئل, اینڈ so there is nothing wasted. They're either so that is the difference. It's very simple. The materials and processes used traditionally depended on natural, biodegradable, local available materials. So there was no waste and everything was recycled. سر ایک اور بات یہ تھی کہ جب آپ جتنے بھی جو مغل ایرا کی بلڈنگز ہیں اس میں جائیں تو وہ جو ایک پرانے زمانے کے گھروں میں بھی ہوتا تھا کولنگ, نیچرل کولنگ افیکٹ, لائک وداؤٹ اینی ایئر کنڈیشنر یو اسٹل فیل کولڈ. تو سر ایک میں نے کچھ سنا تھا کہ جیسے مونگی مسر کی دال بھی وہ یوز کرتے تھے ان دا والز ٹو گیو دیٹ افیکٹ. از دیٹ ٹرو؟ دونوں چیزیں الگ الگ, جی دونوں چیزیں درست ہیں in different contexts. The buildings were comfortable because they did not depend on mechanical means of cooling or heating. تو وہ بنائی ایسی جاتی تھی with the materials and plans etc. So they were actually more comfortable. باقی جو ہے وہ دال, ماش کی, مسور کی, گڑ, یہ سب چیزیں, these are details of material formulations according to circumstances, location, کہاں پہ ضرورت ہے, نہیں ضرورت ہے, strength required, durability, yeah, it's a whole different thing. It has nothing to do with cooling. ہاں یہ بات ہے کہ جو لائم پلاسٹر ہوتا ہے, چونا, وہ اس میں کولنگ افیکٹ ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ ہائیڈروسکوپک ہوتا ہے, پانی کو ایبزارب کرتا ہے, اور جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو وہ پانی اس میں سے ایویپوریٹ کرتا ہے, اور ایویپوریشن کی وجہ سے اس میں ٹیمپریچر ڈراپ کر جاتا ہے. آپ سیمنٹ کا پلاسٹر پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں اور چونے کی دیوار پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں, you will see the difference, you will feel the difference. جو ڈیمیج ہم کرتے ہیں ماڈرن میتھڈ سے, not only آپ کے environment کو متاثر کرتے ہیں, but it damages your health, it damages your economy, and it's ugly to boot. So traditional things are more economically sustainable, ecologically sustainable, more comfortable and adapted to the local climate, and they are beautiful. So آپ کی روح کو بھی تقویت ملتی ہے. کامل صاحب ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, وہ کاظمی صاحب کے سوال کے حوالے سے. تو جو ہمارے پرانے شہر بھی ہیں, ابھی بھی ہیں, لاہور وال سٹی, اور ہم ان سے ہی سیکھتے ہیں. اور کیونکہ الگ الگ طرح کا آرکیٹیکچر ہے, جو ورنیکولر, جو رورل آرکیٹیکچر الگ ہے, وہ بھی چولستان میں بھرا پڑا ہے, پورے سندھ, پنجاب میں بہت زیادہ ابھی بھی ہے. یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی بھی بہت تیزی سے آ رہی ہے, اور ہمارے شہر تو 2000 سال پرانے شہر بھی ہیں. لاہور از ون پرائم ایگزامپل, ٹھٹھا ہے, ملتان ہے, دے اسٹل ویری رچ ان بلڈنگ. یہ کیونکہ ہم لوگ شاید پتہ نہیں, کراچی والوں کو اکثر اس کا احساس نہیں ہوتا. کاظمی صاحب بڑے پہلے کراچی میں, تو کراچی جناب علی معافی چاہتا ہوں, میں کراچی میں پلا پڑا ہوں, لیکن میرا ہر ویکینڈ جو ہے وہ اندرون سندھ میں گزرتا تھا, اور ٹھٹا سے بالخصوص میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. میرا بڑا وقت ٹھٹا میں گزرا ہے.
ٹھٹا کی پرانی عمارتوں میں جو عام لوگوں کے مکانات تھے ان میں میں آج سے 5 برس پہلے آخری دفعہ مرتبہ میں ٹھٹا میں تھا، تو وہ جو پرانے ٹھٹا کے مکانات تھے جن میں عام لوگ رہا کرتے تھے، اب ان میں سے شاید مشکل سے 2 بچے ہیں کہ جو اپنی پوری اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، کیونکہ وہ مٹی کے اور لکڑی وکڑی کے بنے ہوئے تھے، وقت کے ساتھ وہ بوسیدہ ہوتے گئے، ان کو برقرار رکھنے کا طریقہ ان کے پاس نہیں رہا، تو وہ سب ختم ہو گئے. اب تو ٹھٹا باقاعدہ کانکریٹ کا بنا ہوا ہے. جی جی، مقصد ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے دیکھتے دیکھتے ختم. میں تو 80s میں گیا تھا، مجھے جب کا یاد ہے. جی جی، جب سے ہمارا ابھی زیادہ نہیں ہوا نہیں، کافی. لیکن اگر آپ دیکھیے، اب چولستان کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ اگر ہمارے، میں خیر چولستان میں نہیں گیا ہوں، لیکن تھر میں میرا جانا بہت ہوا ہے. تھر میں جو روایتی رہنے سہنے کا طریقہ تھا وہ مٹی اور لکڑی کا تھا، یعنی وہ جن کو ہم جھونپڑیاں کہتے ہیں، وہ باقاعدہ جو ان کے وہ راؤنڈیلز والے مکانات بنے ہوئے تھے، وہ ان میں رہتے تھے، جو بیسکلی لکڑی اور لکڑی کو ایک طرح سے بن لیا جاتا تھا اور اس کو چٹائی کا استعمال کر کے لکڑی اور چٹائی سے وہ عام لوگوں کے گھر جو تھے، اور اس میں کچھ تھوڑا سا مٹی کا انتظام تھا، کیونکہ وہاں تھر میں ایسی مٹی نہیں ہے، وہ کلے نہیں ہے زیادہ، تو اس کو آپ ویسے گارا کر کے بنا نہیں سکتے. اور جو ویسے محکم عمارتیں تھیں وہ وہی ہیں کہ اس میں مندر ہیں جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جو قائم رہ گئے ہیں. اور وہ پھر اگین وہی والی بات ہے کہ وہ مندر جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل چیز ہے، وہ کسی عام آدمی کا بنایا ہوا یا اس کا بنایا ہوا نہیں ہے. جی، بناتے تو عام ہی لوگ تھے، وہیں کے مقامی مستری. جی جی جی، نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو بنانے کے وسائل جو وہ بھی تو عام آدمی کے پاس ہونے چاہیے نا. اکثر عام آدمی ہی وسائل پیدا کرتے تھے. ابھی تک ہماری جو زیادہ تر اس طرح کی بلڈنگز ہیں اس کے وسائل لوگ ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں مثلاً یہ جو بڑی بڑی جسے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کا استحصال کرتے تھے، وزیر خان ماسک ہے ہمارے شہر میں لاہور میں، وہ شاہ جہان کا جو گورنر تھا علم الدین وزیر خان، اس نے بنوائی، اور اس کے لیے اس نے اپنے پیسے ڈالے اور اپنی جائیداد دہلی دروازے سے لے کے چوک وزیر خان تک اس نے وقف کر دی اس مسجد کی مینٹیننس کے لیے. جی ہاں، جی ہاں. اور اس وقت میں سب لکھ دیا کہ خبردار جو کسی نے اس کے اندر تبدیلی کری وغیرہ. اور کتنی ہی میں آپ کو مثالیں دے دوں کہ جس میں یہ لاہور میں ہی دیکھ لیں، بڑا مشہور ہے کہ جی ٹی روڈ پہ بدھو کا آوا. جی، بدھو کون تھا؟ کمار تھا. جی جی جی. So if an ordinary potter can rise to the level of having a royal tomb, تو upward mobility کی بھی کافی میرے خیال سے مواقع تھے. اور بھی بہت مثالیں ہیں، آپ کو بتا دیں. یہ غلط تاثر ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے this was built on the blood and sweat of the ordinary people. یہ پیسے بھی اگر خرچ بھی کرتے تھے. میں آپ کو ایک لطیفہ بتاتا ہوں. ہم گئے ہوئے تھے آغا خان ایوارڈ کے سلسلے میں ٹوپکاپی پیلس. جی جی. تو وہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے، وہ تو زبردست ایک ہے. جی بالکل. اس میں رائل جو جولز کا ایک کمرہ تھا، اس میں سے جا رہے تھے. تو اب تو خیر ٹورزم ہی بڑی ختم ہو گئی اس وقت. ایز یوزول امریکن ریٹائرڈ لیڈیز کا گروپ. تو وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں مائی گاڈ کین یو ہاؤ مچ وڈ دیٹ ہیو کاسٹ. وہ اسی پہ لگی رہی. تو ہمارے ساتھ ایک انڈین آرکیٹیکٹ تھے، کیا نام تھا ان کا؟ اینی وے رومی کھوسلا تھے شاید، نہیں کوریا، چارلز سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا ایکسکیوز می میڈم، ہاؤ مچ ڈز این F-16 کاسٹ؟ وہ بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھ، وہ کہنے لگے دس از اے فریکشن.
these jewels cost a fraction of the cost of an X16, and at Right. least they don't kill so many people. बल्कि Right. खुशहाली पैदा करती हैं. All that money goes into the economy. Right. जनाब कोई और सवाल हो, वरना फिर हम एहसन असलम साहब, क्योंकि he's just joined the course recently, we'll just ask him for a 2-line introduction to himself, please. तैमूर साहब मेरा एक क्वेश्चन है अबान जी ठीक है, जी। इसके बाद फिर कामिल साहब दो हैं एक्चुअली. एक तो क्लैरिफिकेशन मैं चाह रही थी एक पिछले सवाल के ऊपर जिसमें द जीरो वेस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन था. आई मीन आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो आप अभी आज के दौर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मेथड्स, ये एग्जिस्ट तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में करी है, तो इसमें जो मॉडर्न अमेनिटीज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या सीवरेज के साथ कनेक्शन है, हाउ डू यू मेक दैट सस्टेनेबल? बिकॉज आई मीन इलेक्ट्रिसिटी के लिए आई वुड इमेजिन वायरिंग है और पाइप्स हैं फॉर, so do we have solutions जो कि you can kind of exist in the modern infrastructure लेकिन आप फिर भी इन approaches को use कर सकते हैं? एक तो ये मेरा clarification का question था. दूसरा मेरा सवाल था going back to आपका जो point था कि जो इस वक्त थोड़ी बहुत space मिल रही है आपको अपने जो traditional या classical approach के लिए या डिज़ाइन के लिए वो मिल रही है जहाँ पे मसाजिद हैं या कोई टूम है वो तामीर हो रहा है तो ज़्यादा उस स्पेस में. बट एक हम ये भी देखते हैं ट्रेंड कि उस स्पेस में भी मॉडर्निटी का दखल नज़र आ रहा है. आपको मॉस्क्स नज़र आ रही हैं जो कि वो मॉडर्न डिज़ाइन पे मेरे जहन में आई डोंट नो आती है कि नहीं, क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं. जिस तरह फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, वो एक क्लासिकल ट्रेडिशनल डिज़ाइन से हट के एक मॉस्क बनाई गई है. क्या ऐसी जो मसाजिद या ऐसे जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स तामीर किए जा रहे हैं, आर दे बीइंग एबल टू इनकॉर्पोरेट द आइडियोलॉजी? क्योंकि आपने शुरू में कहा कि जो फ़र्क है वो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी का है, ना कि मटीरियल्स का है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस या डिज़ाइन का है. तो क्या उनमें आपको ये आइडियोलॉजी की झलक नजर आ रही है ऑल्दो द अपीयरेंस इज मॉडर्न? तो ये दो मेरे सवाल. शुक्रिया. मुख्तसरन पहला आपका जो सवाल है कि हमारी जैसे बिल्डिंग्स जहाँ भी बन रही हैं तो उसमें भी लामहला जो आजकल की जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अमल दखल तो आप अवॉइड कर नहीं सकते. तो इसमें देखिए चेंजिंग वंस ओरिएंटेशन और adopting a different approach to building practices and design, it doesn't mean that you have to be stupid, so अगर कोई चीज़ आपको वाकई फ़ायदा पहुंचा रही है, और दूसरी बात यहाँ फिर भी है कि बावजूद तमाम सिंपैथी और सपोर्ट के, बिकॉज हमारे जो क्लाइंट्स हैं दे हैव टू बी ऑलरेडी कन्विंस्ड अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, उसके बावजूद वो नहीं निकल सकते इसके पंजे में से. आई मीन वो मिस्त्री भी बैठा हुआ चूने से चुनाई कर रहा है, साथ में उसका स्मार्टफोन रखा हुआ है. सो यू कांट evade, that is not in our control, so why should we get bothered about that? जो कर सकते हैं वो तो करें. तो ये आपकी बात ठीक है कि आजकल आप कितना ही कुछ कर लें, you just cannot escape the perils of modern destruction because they. अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल आपने जैसे बताई फैसल मस्जिद की. अब फैसल मस्जिद ऑलरेडी 60s में बनी उस वक्त भी, और ये इंटरनेशनल कंपटीशन था. इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ और इसमें जो जूरी थी वो बेशतर जैसे कि होना चाहिए आर्किटेक्ट्स थे. तो इन्होंने ये सेलेक्ट किया और जो अपना नोट लिखा उसकी एक सिलेक्शन की वजह ये बताई कि ये थरली मॉडर्न बिल्डिंग है. और डोलकाई ने उसमें
پتہ نہیں کچھ سوچ کے کہ بھئی یہ ہے تو کچھ روایتی سا ملک, پتہ نہیں اسلامک ٹریڈیشنز ہیں, اس نے غالباً ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا انٹرنس گیٹ وے کو ٹریڈیشنل شکل بنا دی تھی. تو انہوں نے اس کو اوارڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سلیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بہت بہترین مظاہرہ کر رہی ہے کنٹمپرری ماڈرن اپروچ, فلاسفی, بلڈنگ, کنسٹرکشن, مٹیریلز, اور اس میں ہم آپ کو یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں اس شرط پہ کہ یہ جو ٹریڈیشنل دروازہ آپ نے بنایا ڈیوڑی, اس کو چینج کریں. سو یہ another example of how we are forcing the rejection of our traditional cultures and forcing the adoption of modernism. یہ ہمارے عوام کے اندر بھی it is now the dominating paradigm in our minds, and the ordinary man in the street, he thinks that we're going wonderful. اتنی ترقی تو کبھی نہیں ہوئی تھی. And amongst our colleagues in the building professions, the design professions, the art professions, in sub mein we are fully committed and going full speed along with the destructive processes. اور پھر کلائنٹس بھی وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ابھی عمران صاحب, ہاؤسنگ فار دا پور, تو یہ ہائی رائز ہونا چاہیے, ہائی رائز ہونا چاہیے. یہ پور کے لیے کیسے ہوگی؟ دا کاسٹ از مینی ٹائمز مور دین اے سمپل. وہ بنائے گا کون؟ چائنیز نے کہا ہم بنا دیں گے. اتنے پیسے ہی نہیں ہمارے پاس, وہ کہاں سے آئیں گے؟ ورلڈ بینک نے کہا ہم پیسے دے دیتے. ڈونٹ یو سی واٹ از گوئنگ آن؟ All the money in our name for the poor will be spent, and it will end up in Washington and Beijing. We want this. Our rulers want this. Our people want this. And we think it's بہت ترقی ہو رہی. اچھا جی, بلال صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. اس سے پہلے میں پلیز احسن کو گزارش کروں گا کہ 2 جملے اپنے تعارف میں عرض کر. آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی. جی السلام علیکم. نام احسن اسلم, اور تھوڑا سا تعارف میرا یہ ہے کہ آئی کمپلیٹڈ اے لیولس 4 سال تو ہو گئے اب. اس کے بعد آئی ڈنٹ گو ٹو یونیورسٹی. آگے آئی اسٹارٹ ورکنگ ایز اے فری لانسر, گرافک ڈیزائنر, ویڈیو ایڈیٹر, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ویب سائٹ ڈیزائن, basically anything I could get my hands on to with the reach of my computer, I suppose, which is میرے خیال سے کافی اپوزٹ چیز ہوگی جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے سارا, کہ ہاتھ سے کام کرنے والا اس طرح کام نہیں اٹھایا میں نے. پھر although انٹرسٹ تھا ایون دو گرافک ڈیزائن کے اندر بھی, کہ آئی فاؤنڈ سم پیپل جو کہ انسٹیڈ آف میکنگ تھنگز آن فوٹوشاپ, وہ ٹیکسچرز وغیرہ سب کچھ جو سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ڈیزائن کے, وہ خود ہاتھ سے بناتے تھے. دے وڈ پینٹڈ, پیپر لے کے آتے تھے باہر سے, سب کچھ کر کے, اینڈ دین دے وڈ کمپائل دیٹ انٹو دا کمپیوٹر. جو بھی ہے جو ایک طریقہ ہے گرافک ڈیزائن کا, آلدو میں نے اس پہ بہت زیادہ سیکھا نہیں. وہ اس کی ایک ریزن یہی ہوتی ہے کہ ایک تو جس طرح کامل خان صاحب نے بتایا کہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, کبھی کبھار کاسٹلی بھی پڑ جاتا ہے. تو کلائنٹس آر ناٹ گوئنگ ٹو ویٹ فار یو ٹو میک دیٹ انٹائر تھنگ فار 10 days. ان کو وہ 2 گھنٹے میں چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بس اسی طرح میں کام کرتا گیا. ایک ریزنس کافی تھے یونیورسٹی نہ جانے کے آگے, لیکن آئی ڈیڈ کنٹینیو some sort of unstructured study into our tradition, particularly جو تھوڑی ریلیجیس سائڈ کے اوپر امام غزالی کو پڑھا, اور بھی جو کچھ اسپیکرز ہیں جیسے کہ شیخ عبدالحکیم مراد, شیخ حمزہ یوسف, ان کے لیکچرز بہت سنے, ان کی رائٹنگس کو پڑھا. تو اس سے خیال یہی آیا کہ مطلب جو کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کچھ آنسرز ایز ٹو مطلب ایک انسان زندگی گزارے کس طرح, اپنی کس ڈائریکشن میں جائے, تو وہ اس ٹریڈیشن کے اندر ہی, اپنے ہمارے ٹریڈیشن کے اندر, ریلیجیس ٹریڈیشن کے اندر ہی ہیں سارے کے سارے. تو جب یہ مجھے ایک دوست نے بس سینڈ کیا کہیں سے,
تو اور میں نے بس دیکھا. کامل خان صاحب کا مجھے پہلے سے پتا تھا کیونکہ ایک دوست جو بھی آرکیٹیکچر ہے اس نے بتایا تھا اس کے آپ کے بارے میں. تو آئی ڈیڈ لسن ٹو یور انٹرویوز ایز ویل. تو بس تھوڑا سا یہی ایک ہے. میرا سوال بھی تھا, ایسے 2-3 سوال ہیں ایکچولی جس کو میں پوچھ سکوں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ اب صرف یہ نہیں کہ مطلب کوئی اپر ایلیٹ کلاس ہے جو کہ چاہ رہی ہے, جو اگریسولی پش کر رہی ہے اس طرح کے جو ماڈرنائزیشن کی طرف جایا جائے, چاہے وہ آرکیٹیکچر میں ہو یا آئی سپوز ادر فارمز آف آرٹ کے اندر بھی ہو. لوگ بھی اب یہی چاہتے ہیں. تو کامل خان صاحب اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا چینج کیسے آ سکتا ہے کہ ایون پرہیپس لوگ بھی واپس چاہیں کہ اسی ہم اپنے ٹریڈیشنل, چاہے وہ آرکیٹیکچر ہو, چاہے وہ ایون سپوز پرہیپس ایون ایجوکیشن کے فارمز بھی ہوں, واپس ان تک جایا جا سکے؟ جی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اب وہ تبدیلی میرے خیال سے ممکن نہیں رہی. یعنی عمومی طور پہ کوئی رخ بدل جائے, ساری دنیا جس روش پہ نکلی ہوئی ہے اس کو میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اپنے حد تک جو کر سکتے ہیں اپنے کام میں وہ کریں, اور اگر کوئی اس کے فائدہ اٹھا سکے, حوصلہ پکڑ سکے, حوصلہ افزائی کر سکے, جس طرح سے اپنے کام میں بھی تبدیلی لے آئے, دیٹس اباؤٹ دا میکسیمم وی کین ڈو. صحیح. ہاں, ایک بات جو آپ نے کہی چلتے چلتے میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں کہ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں اپنے ریلیجیس ٹریڈیشنز کی بات نہیں کر رہے. یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ پوری کی پوری اسی طرح صحیح ہے فار دا ہندو ٹریڈیشن, دا بدھسٹ ٹریڈیشن, دا پارسی ٹریڈیشن, دا سکھ ٹریڈیشن, دا کرسچن ٹریڈیشن, دا شامانک ٹریڈیشن, آل ٹریڈیشنز. اس میں کوئی ہماری ٹریڈیشن اور ہمارے ریلیجن کا کوئی اسپیشل پوزیشن نہیں ہے کہ دوسرے ریلیجنز کچھ اور کہہ رہے ہیں. All traditions have held the same point of view and approach and practices all over the world before industrialization. صحیح. دوسرا جو میرا سوال تھا جو کہ تھوڑا سا یہ سوال فیچر سے ریلیٹڈ تھا, اب یہ سوال تھوڑا پاس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ پورا ایک فلسافیکل نظریہ پورا چینج ہوا ہے. اب آئی سپوز ویسٹ میں تھوڑا ٹریس کرنا ایٹ لیسٹ میرے لیے تو تھوڑا آسان ہوا تھا کہ ان کے چیزیں پڑھ کے سمجھ آتا ہے کہ ان کے اندر یہ چینج کس طرح آیا. آپ کے خیال میں ہمارے اندر یہ کمپلیٹ چینج کس طرح آیا, کب, اس کا کچھ اگر بتا سکتے ہیں کہ مطلب یہ ٹرانسفارمیشن آئی کس طرح؟ جی دیکھیں, یہ تو ایک گلوبل اور ایپوکل ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے ہوا ہے. یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہوا, صرف ویسٹ میں نہیں ہوا, اور یہ ایک لمبی کہانی ہے. کچھ ان کورسز میں بھی اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے. یہ ایک سویلائزیشنل دور سے آپ نے ٹرانسفارم کیا, چینج کیا انٹو دا ماڈرن انڈسٹریل ایرا. اور ابتدا کہاں سے؟ دیٹس ہسٹری. رینیسانس یورپ سے, پھر کس طرح سے انڈسٹریلائزیشن اور کالونیلزم اور امپیریلزم اور وہ ساری قصے کہانی. ہمارا اپنا تعارف ماڈرنزم سے ہوتا ہے برٹش راج کے ذریعے سے, لیکن وہ نہ ہوتے تو فرینچ ہوتے یا ڈچ ہوتے یا کوئی ہوتے, وہ فرق نہیں پڑتا. اٹس براڈلی اسپیکنگ دا سیم ہسٹری, دا سیم پکچر آل اوور دا ورلڈ. اور نہ بھی ہم اگر ان کے محتاج ہوتے ان کے راج میں, تب بھی یہ تبدیلی کا ہم اثر سے بچ نہیں سکتے, کیونکہ یہ جو حملہ ہو رہا ہے آج کل تھرو کمیونیکیشنز اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ, یو جسٹ کی ناٹ اسکیپ دیٹ. تو اس کے ہم شکار جلدی یا بدیر وہ تو ہو نہیں تھا. اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر دا ڈیٹیلس, کون سی تاریخ کو کس نے کیا کیا. سو دس از اے گلوبل ایپوکل چینج. یہ ضرور میں کہوں گا کہ
ट्रेडिशन से मॉडर्निज्म वाज एन इपोकल चेंज, लेकिन हम अभी उस दौर से भी बहुत आगे गुजर चुके हैं. We are now in a post-industrial economy. We are in a post-modern ethos. और ये एक और है epochal change. And unfortunately, more and more it appears that this is the terminal stage of the cycle of human existence. So it's kind of an uphill battle, but we don't want to go down without a fight. That's it. Excellent, Ahsan. It was very inspiring hearing your story. Thank you. Thank you for your questions also. अब हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो मैं आखिर में, क्योंकि बिलाल साहब ने हाथ उठाया हुआ है, तो आखिरी क्वेश्चन, बाकी आप लोगों को पता है वो फोरम्स हैं where you can engage with the teacher, 1-on-1 भी कर सकते हैं वेडनेसडेज को, वरना वो रीडिंग ग्रुप में. कामिल साहब के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो कोई उनसे बात करना चाहे तो ईमेल है जैसे भी. तो बिलाल आप सवाल कर लें तो फिर हम कॉल इट. मेहरबानी. अस्सलाम वालेकुम. कमल साहब, ये जो हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन और मास प्रोडक्शन का जो एक असर होता है कि जो माशरे हैं वो अपनी जड़ से खोखले हो जाते हैं और बिखर जाते हैं. तो जो आपने ये काम किया है जहाँ पे आप जो रवायती एक फ़न है और जो अलूम है उनको दोबारा ज़िंदा करने में, आपके तजर्बे में आपने इसके एक बरअक्स कोई असर देखा है जहाँ वो दोबारा एक माहौल को, माशरे को समेटने का भी असर करते हैं, जहाँ के लोगों में एक दोबारा एक जज्बा पैदा होता है कि नहीं, जहाँ हम रहते हैं हमारा तलक यहाँ से है, और जो हमारे गिरदोनवा जो लोग हैं इनका तलक भी बराह रास्त हमारे से है, उनकी खुशहाली में हमारी खुशहाली है, इनकी परेशानी में हमारी परेशानी है. तो इससे जो एक असर हो सकता है कि माशरा दोबारा उसके अंदर एक रूह पैदा हो, वो जिंदा हो, खड़ा हो, आपकी एक नई पहचान पैदा करे. क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बड़े शहरों में, देहातों में, आपको महसूस नहीं होता कि आप कहाँ पे हैं. यानी कि अगर आपकी आंखों पे कोई पट्टी डाल के एक जगह पे आपको खड़ा करके पट्टी उतार दे, फिर आपको किसी दुनिया के दूसरे सिरे पे जाके यही अमल करे, आपको नहीं पता होगा कि आप पहले किस शहर में थे, अब किस शहर में. तो जो आपकी एक मुकामी पहचान है, उस यानी कि उसको दोबारा जिंदा करने में, उसका अपने एक मोहर लगाने में आपने ये कोई असर देखा है ये रवायती फनून को जिंदा करने में? जी देखिए, जो असर लोगों पे, माशरे पे हमारे काम का, इसमें अमूमी तौर पर अगर आप पूछते हैं कि बिल अमूम माशरे में, मुकामी माशरे में ही सही, क्या कोई तब्दीली आई, तो मुझे कोई इसके बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ. ना मैंने कहीं तवक्को है कि इस काम से कोई माशरे में तब्दीली आएगी. लेकिन इनफरादी तौर पर मैं हैरान हूँ अभी तक कि हमारे काम के एक्सपीरियंस में जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे इनफरादी जिंदगियों में तब्दीलियां आई. ये इसका मुशाहिदा मैंने एक नहीं बारहा किया. वाकई लोगों की जिंदगी तब्दील हो गई. मैं कितनी मिसालें आपको दे सकता हूँ. मेरी अपनी जिंदगी तब्दील हो गई. हाँ जी, बिलाल साहब की आवाज नहीं आ रही. जी, वो असल में जो आपने जवाब दिया वो भी ये देखना चाह रहा था, क्योंकि मेरे आपने तजर्बे में जब भी लोग दोबारा किसी भी शोबा इल्म में एक जो रवायती एक उसकी एक हेरिटेज चली आ रही है, जब उसे वो एक तलक जोड़ते हैं, तो वो जो पूरा समुंदर है इल्म का और जो वो तारीख के अंदर एक कलेक्टिव मेमोरी चली आ रही है, उसका असर उनके ऊपर ज़रूर होता है. तो उसमें आपको जब और लोगों से जब आपका इंटरेक्शन होता है जो उस अमल से गुजरे हो, जहाँ जिनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर वो एक तब्दीली या इनकलाब आया हो,
تو پھر وہاں سے میں نے کئی چیزیں اس سے نا پیدا ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوئے دیکھی ہیں, چاہے وہ چھوٹے لیول یا اسکیل کے اوپر ہو, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ضرور اپنی پہچان واضح کرتا ہے, اور وہ اپنی آواز بلند بھی کرتا ہے اور وہ سنی بھی جاتی ہے. اچھا جی, اللہ کرے کہ ایسا ہو, ہم سب خوش ہوں گے, میں بھی بہت خوش ہوں گا, لیکن ابھی تک ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. میں نے کہا سوائے اس کے کہ چند افراد کی, اور خصوصاً جن افراد کا واسطہ پڑا ہے ہماری بلڈنگ سے, چاہے وہ اس کے اندر کام کرتے ہوں, کلائنٹس ہوں, کنٹریکٹرز ہوں, وزٹرز ہوں, بہت زبردست اور گہرا اثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے اوپر اس کا ہوا ہے. بہت شکریہ تمام حاضرین کا بھی, بہت اور شکریہ کامل صاحب کمال صاحب, آپ کا بھی, بلال صاحب آپ کا بھی. بڑی مجھے تو بہت بہت اچھی لگی آپ نے جو اپنی ایکسپیرینس کی مہربانی جناب. بات کی. بات اس میں حق بھی ہے کہ ایک انسان کا بھی پوری کائناتی ہے اور اثر ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی. خدا حافظ. خدا حافظ انشاءاللہ. کامل صاحب.